میں ایک ایسی مثال دیتا ہوں جو جیتی جاگتی مثال ہے سمجھنے کے لیے. آپ ڈرانا مقصود نہیں ہے لیکن سمجھنا مقصود ہے. کسی کے خلاف بات بھی نہیں کر رہا ہوں لیکن بات سمجھا رہا ہوں کیونکہ ہم نے انسانی تاریخ میں یہ مثال دیکھی ہے اس لیے میں دے رہا ہوں. بنی اسرائیل مسلمان تھے، آج اپنے آپ کو جو یہود کہلاتے ہیں. بنی اسرائیل مسلمان تھے، اللہ نے ان میں انبیاء بھیجے. مسلمان ہونے کے بعد بھی انہوں نے اپنے آپ میں اختلاف کیا. اختلاف اس کثرت سے کیا کہ اپنے اختلاف کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے تک غلام بن بیٹھے. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے، جو یہودی آج اپنے آپ کو کہلاتے تھے، تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ بن گئے تھے حاکم مصر کے. یوسف علیہ السلام وزیر بن گئے تھے مصر میں، اور اس کے بعد حکومت آ گئی تھی مصر کی کس کے ہاتھ میں؟ حکومت ان دا سینس اگر یہ بادشاہ نہ بھی تھے تو یہ کنگ میکرز تھے پورے کے پورے. تو بادشاہت ان کی وجہ سے چنی جاتی تھی، کنگ میکرز تھے. سمجھے نا؟ جیسا کہ مثال کے طور پہ انگلینڈ کو اسکاٹ لینڈ کے جو بادشاہ تھے ان کو فنڈنگ کرتے تھے، وہ اسکاٹ لینڈ آٹومیٹیکلی انگلینڈ کا باپ تھا اندرونی طور سے. اسکاٹ لینڈ کے بادشاہوں کا آپ نے کبھی نام نہیں سنا ہوگا لیکن یہ کنگ میکر تھے. اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ اور آئرلینڈ یہ مل کر بنتا ہے یونائٹیڈ کنگڈم. چھوٹے سے 3 جزیرے یونائٹیڈ کنگڈم. ہمارے مہاراشٹر میں 5-6 آ جائیں گے ایک اسٹیٹ کے اندر. اتنے ٹکڑے انگلینڈ، آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ مل کے کیا بنے؟ یونائٹیڈ کنگڈم. برٹش سنے نا، برٹش حکومت جس پہ سورج زوال نہیں کرتا 200 سال حکومت کی. یہ اتنے سے جزیرے پہ رہنے والے انگلینڈ کے تھے اور ان کو پورا فائنینس اسکاٹش بادشاہ کرتے تھے. تو اسکاٹ لینڈ کے پورے کنگز کے پپٹس تھے انگلینڈ کے جتنے کنگز تھے. یہ تاریخ پڑھ لیجیے اٹھا. جو مسلمان تھے اس زمانے میں یوسف علیہ السلام کے زمان وزیر بن گیا اور زمین سے جتنی پیداوار نکلتی اس کی آپ منسٹری ان کے ہاتھ میں تھی. مطلب زمین سے کیا کیا نکلتا؟ اناج نکلتا، اس کے بعد معدنیات نکلتے، پانی جو زمین سے نکلتا تھا، جھاڑ لگتے ہیں، جنگلات اس میں آتے ہیں. آج کل اس کی کئی منسٹری ہے وہ نام سے، فارسٹ منسٹری، منرل منسٹری، کئی منسٹریز تھی. جب ایک ہی منسٹری تھی وہ مل گئی تو آپ ایک طرح سے اس کے بعد کی آپ کی جو نسلیں آئی وہ سب کنگ میکرز تھے. اختلاف کیا کتنے قبیلوں میں بٹے اختلاف کر کے؟ 12 قبیلوں میں بٹے اختلاف کر کے. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تک بادشاہت کرنے والے لوگ کیا بن گئے؟ غلام. ہسٹوریکل ایویڈنس ہے، یاد رکھیے. چلیے یہ تو پاسٹ ہے، میں ابھی کا حال بھی بتاتا ہوں. غلام بن گئے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آزادی دلائی، آزادی لے کے سینا میں چلے گئے. سینا میں جا کے کیا بولتے ہیں؟ ہم کو پانی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا، موسیٰ کیا کرو؟ اپنے لاٹھی کو مارو. کہاں؟ پتھر پر. کتنے چشمے نکلے پتھر سے؟ 12. اب سوال، اگر ایک نل بھی آیا تو 12 خاندان کے لوگ پانی بھر سکتے نا اس سے، لیکن 12 نل ہو رہا ہے ان کو. مطلب 12 خاندان کا اختلاف اتنا کثیر تھا کہ کوئی کسی کا منہ تک پانی بھرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا تھا ایک ساتھ کھڑے رہ کر. تو 12 نکلے فوارے. سب کو معلوم کس سے پانی بھرنا ہے. اختلاف کے نتیجے میں غلام بن گئے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آزاد ہوئے، آزاد ہو کر سینا میں گئے. اختلاف ختم نہیں ہوا. دنیا میں مارے گئے، کچلے گئے، رگڑے گئے، گھسیٹے گئے اور کیا کچھ نہیں ہوا. اور اس کے بعد تمام اختلاف کے بعد 12 قبیلوں نے یہ طے کیا کہ ہم متحد ہوں گے. ڈھونڈا گیا تو پتہ چلا 2 سے 3 قبیلے موجود تھے. 10 قبیلے کھدڑے گئے چونکہ 2 مائیں تھی، ایک کو 10 بیٹے تھے، ایک کو 2 تھے. 10 جو تھے یوسف علیہ السلام کے سب سوتےلے بھائی تھے. 2 جو تھے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین، جوزف اور بنجامن، یہ دونوں بھائی تھے. اب انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے آپ کو متحد کریں گے، لہٰذا انہوں نے DNA ٹیسٹنگ شروع کی. جینیٹیکل ٹیسٹنگ پورے دنیا میں کی گئی اور اپنے باقی 10 قبیلوں کو ڈھونڈ کر نکالا گیا. توحید کی برکت سے تو محروم ہو چکے تھے لیکن ان کو پتا تھا اتحاد کی برکتیں آج ہی باقی ہے. نتیجہ وہ کیا اور انہوں نے کیا کیا؟ ایک اسٹیٹ کریٹ کیا جو ہے فلسطین کے اندر، پیلسٹائن کے اندر، جس کا نام انہوں نے جو اسرائیل دیا اسٹیٹ کا، جو کسی زمانے ہوا کرتا تھا. تو ان کا دعویٰ جب ہوا کرتا تھا تو آج بھی ہونا چاہیے، لہٰذا انہوں نے اس زمین پر دعویٰ کیا اور دعویٰ کر کے کیا کیا؟ اپنے آپ کو جمع کیا. 2 قبیلے والے تو موجود ہی تھے، یورپ اور امریکہ میں بسے ہوئے تھے. دوسرے قبیلے والوں کو ڈھونڈ کر نکالا گیا، جینیٹیکل ٹیسٹنگ کی گئی، سب کو دعوت دی گئی کہ بھائی آپ سب یہودی ہیں پہلے زمانے کے، آئیے دعوتیں دی جائے. اسرائیل اسٹیٹ آپ کے لیے کھلا ہے، آپ کو پورا ویزا ہے اس بنیاد پہ کہ آپ DNA جینیٹیکلی آپ یہود ہیں. تو یہودیت قبول کرتے تو آئیے، ویلکم، یو آر موسٹ ویلکم، ہمارے ملک کے اندر آئیے اور آپ رہیے. اتحاد قائم کیا. 1924 کے اندر انہوں نے متحد ہونا شروع کیا. آج یہ ہم بات کریں 2019 میں، ابھی 5-6 سال بعد 1 صدی اس کو ہو جائیں گی. آج دنیا کا سب سے پاورفل، ملٹریلی سب سے سیف اور ٹیکنالوجیکلی سب سے ایڈوانس اسٹیٹ کون ہے معلوم دنیا میں آپ کو؟ اسرائیل ہے. معلوم آپ کو؟ ٹیکنالوجی آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. کل ایک مثال دیتا ہوں، اسرائیل جتنا پانی اپنا یوز کرتا ہے اس کا 90% پانی ریسائیکل کرتا ہے.
آپ خواب بھی نہیں دے سکتے. 90% واٹر ریسائکل کرتے ہیں. پورے اختلاف کے باوجود آس پاس کے تمام ممالک سے خود کی الیکٹریسٹی پیدا کرتا ہے. تمام فتنوں کے باوجود ٹیکنالوجی میں سب سے ایڈوانس ہے. سب سے ایڈوانس میسائل سسٹم انہی کے پاس ہے. ٹیکنالوجی میں سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی، سب سے ایڈوانس سافٹ ویئر، سب سے ایڈوانس جس کو کہیں گے اینٹی وائرسز، اور سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجیکل اکوپمنٹ انہی کے ہیں. دنیا کے سب سے اچھے ہبز، دنیا کے سب سے اچھے سوئچز، دنیا کے سب سے اچھے راؤٹرز، یہ سب جو ہے اسرائیل بناتا ہے. تو سب سے زیادہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانس بن گئے. تو انہوں نے توحید کو تو قبول نہیں کیا، لیکن ایک چیز کا فائدہ اٹھا رہے. کس چیز کا؟ اتحاد. اب تاریخی مثال دی میں نے بھائی آپ کو، پورا ہسٹری ہے ان کی 2-2.5 ہزار سال کی، دیکھ لیجیے آپ. اور ہمارے پاس کئی مثالیں صحابہ کی ہیں. مختلف تھے تو کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے. جب متحد ہوئے تو کیا ہو گئے کہ لوگ نام لینے پر مجبور ہو گئے. شاہ نے شاہ حکومت کی. لوگوں نے جنہوں نے انسانیت کو آگے رکھا ان کے لیے تو یہ انسانیت کے لیے انسانیت کو نفع بخش لوگ ہوئے. جو کفار تھے جن کے دل میں حسد اور جلن تھی ان کے لیے صحابہ جو ہے تکلیف کا موضوع اور باعث بن گئے، ہے نا. جو مفاد پرست اور ایسے لوگ جو دنیا میں لوگوں کا خون چوسنا چاہتے ہیں، صحابہ جیسے لوگ تو ان کے لیے بہت بھیانک ثابت ہوتے تھے، کیونکہ یہ انسانیت کو دینے اور آگے لے کر چلنے والے لوگ. تو آپ دیکھیے ایک مثال میں نے دے دی، بات کو میں سمجھتا ہوں آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں.